دنیا میں جا رہے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور لوگ کی رسی پکڑ کے کنویں میں اترنے والوں، انسانوں کی رسی پکڑ کر سمندر میں چھلانگ لگانے والوں، تمہیں انسانوں کی رسی پر اعتماد ہے کہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی سب سے مضبوط رسی، اللہ کی رسی سب سے، مل کے بولیں، مضبوط رسی، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے گا وہ کبھی فرقوں میں نہیں بٹے گا، وہ کبھی اختلافات کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس میں کیا نبی پاک نے بات کہی، توجہ فرمانا، یہ بات آج میں نے آپ کو سمجھا کے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے بھی پہنچایا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، آپ فرماتے ہیں مگر میری یہ امت بھی وہی کام کرے گی جو پہلے نبیوں کی امتیں کر چکی۔ ان امتوں نے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو بھلا دیا، ان نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئیں اس کا علم پڑھنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان پر ضلالت مسلط ہو گئی، جہالت کی بنا پر، بے علمی کی بنا پر، علم کی کمزوری کی وجہ سے۔ توجہ فرمانا، یہ جہالت، یہ لاعلمی، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا حال یہ تھا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کے پاس تورات موجود تھی، ان کے پاس زبور موجود تھی، مگر فرمایا ان کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ لا یعلمون الکتاب، وہ اس کتاب کے علم نہیں رکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے الا امانیہ، خواہشات تھی ان کے اندر کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے چہیتے، ہم نبیوں کی اولاد، لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا تم بھی وہی کام کرو گے جو اہل کتاب نے کام کیے، تم کبھی ان سے پیچھے نہیں رہو گے۔ فرمایا تاکہ جس سوراخ میں انہوں نے سر دیا تم بھی وہاں بھی جا کے سر دو۔ آج وہی ہماری حالت ہے، ہماری اکثریت ایسی ہے، خواہشات بڑی اونچی ہیں، توقعات بڑی بلند ہیں۔ ہم چونکہ یہ مسلمان ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے، ہماری تو یہ شان ہے، ہمارا تو یہ مقام ہے، اور قرآن پاک نہیں پڑھا تم نے۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو قرآن پاک کو صحیح طور پر اپنا لیتے ہیں اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے۔ اور تمہارے نزدیک صرف قرآن پاک گھر رکھ لینا، اس کو اچھے غلام میں لپیٹ کر اونچے مقام پر سجا دینا، رمضان میں طوطے کی طرح رٹ کے پڑھ لینا، صرف یہ قرآن اس لیے آیا تھا؟ زندگی بھر گانے سننے والا انسان اب جان نہیں نکل رہی، جان کنی کا عالم، بلو مولوی صاحب کو، حافظ صاحب، قاری صاحب کو سورہ یاسین پڑھ کے اس کو سنائے، اس کی جان نکل جائے۔ تم نے قرآن کا یہ مقام سمجھا؟ ہائے ہائے، یہ تو دستور زندگی تھا، اسلوب حیات تھا، یہ تو نظام زندگی تھا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین کلام، اللہ کی سب سے بہترین کتاب، کتاب لم یزل، کتاب لا یزال، اور کتاب برحق، کتاب حق اور کتاب انقلاب، یہ وہ کتاب تھی۔ دنیا نے اسی کتاب سے سب کچھ سیکھا۔ اللہ کی قسم، جہازوں کے نظریات انہوں نے اخذ کیے، اسی قرآن سے اخذ کیے۔ اس قرآن میں غوطے لگا لگا کر انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لی، اور تمہیں ہم نے کس چیز پہ لگا دیا؟
ہم نے اس قوم کو کس چیز پہ لگا دیا؟ اور تم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ یاد ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ خود کرو. اور تم میں سے کتنے لوگوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ ہی پڑھا؟ ایک بات تفسیر پڑھنا، اس کے معنی سمجھنے، اس کے مطابق کو جاننا، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا تو بڑے دور کی بات. تم نے زندگیاں کھپا دی، اتنی زندگیاں تم نے گزار دی. کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کتنا ٹائم نکالا تم نے؟ اور وہی ہمارا حال ہے جو یہودیوں کا حال تھا. خواہشات دیکھو، ہم اہل حدیث ہیں، ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم کتاب و سنت کو ماننے والے. تم خاک مانتے ہو؟ تم تو کتاب اللہ کا ترجمہ نہیں پڑھے ہوئے. تم نے کیا مانا اللہ کے کتاب کو؟ کیا اللہ کے کلام کو تم نے جانا؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرمایا تم میں سے لوگ نکلنے چاہیے جو جا کر ایسے مراکز میں داخلہ لیں لیتفقہوا فی الدین، جہاں پر دین رٹ کے نہ آ جائیں، دین کا صرف یاد کر کے نہ آ جائیں. کیا کر کے ہیں؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کر کے آئیں. فقہ الدین، ہمیں تو فقہ کے لفظ سے چڑ ہو گئی. آج میں نے 5-10 منٹ میں آپ کو بڑی باتیں کہہ کے جانی. اللہ پاک آپ کو سننے کی اور مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب ماشاء اللہ تشریف لا چکے، آپ کا ایمان تازہ کریں گے. یوں محسوس ہوگا جیسے اللہ پاک نے قاری عبد الباسط کو دوبارہ دنیا میں بھیج دی ہے. اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے. لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض تھا. یہ ہم سب کے لیے ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل تھا. آج آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پورا قانون پاکستان کا یاد ہے. ایسے لوگ موجود ہیں بہت بڑے انجینئر ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں MBBS ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی طب کی کتابیں انگلش میں پڑھ کے آئے. ایسے لوگ موجود ہیں جو ماہر زراعت ہیں، زراعت کی ساری گتھیاں سلجھا سکتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت بہترین قسم کے میکینیکل وہ میدان کو سارے کو جاننے والے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جو موبائل کے چھوٹے چھوٹے پرزے درست کر سکتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو گھڑیاں درست کر لیتے ہیں. لیکن تمہیں گھڑیاں درست کرنے والے، وہ پاکستان کے قانون کو جاننے والے، اتنے بڑے ڈاکٹر بن جانے والے، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کا ترجمہ بھی تو پڑھ لیتے، ان کے معنی کو یاد کر لیتے. تو اتنا مصروف انسان ہے کہ تیرے پاس اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے رازق، اپنے پالنے والے رب کی کلام جو تیرے لیے ہے، تیرے اپنے لیے ہے، اس کو سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، ہم یہ بڑی خوشی سے سنتے ہیں کہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ تاج ہوگا اور یہ ہوگا. یہ تم نے کبھی نہیں سنا؟ اللہ کے رسول خود مقدمہ درج کرائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ یہ میری قوم ہے، کوئی شک نہیں، یہ کلمہ میرا پڑھتے تھے، مگر ان ظالموں نے میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. نبی پاک کے مقدمے کا تمہیں علم نہیں ہے جو قرآن بیان کر رہے. یہ مجالس، قاری صاحب ماشاءاللہ ابھی قرآن پڑھ رہے تھے، لکھوی صاحب، نوید الحسن صاحب، ابھی قاری صاحب سعید اللہ صاحب آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، قاری عبدالسلام صاحب پڑھ کے سنائیں گے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا اور افسوس ہوتا ہے کہ جہنم کی آیات پڑھی جا رہی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے ایک رات قیام اللیل کیا. ہم دونوں تھے، نبی پاک قرآن پاک پڑھ رہے تھے. پہلی رکعت میں سن رہا تھا، آپ نے سورہ البقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ النساء ایک رکعت میں پڑھی.
یقف عند کل آیت، ایک ایک آیت کر کے آپ پڑھتے جا رہے تھے. اذا مر بسوال سعالا واذا مر بتعوذ تعوذا، جب نبی پاک کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، وہاں پہ رک کر نبی پاک سوال کرتے اللہ پاک سے، اس رحمت کی دعائیں کرتے. اور اگر ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر آتا